بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی حکم عام مومنین کو بھی دیا ہے، یعنی حلال و حرام کے معاملے میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے وہی حکم اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی دو آیتیں جو ہیں تلاوت فرماتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ اپنے رسولوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبرو، اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں، اس سے دیکھ رہا ہوں، اس سے جانتا ہوں۔ اور اسی طرح حکم دیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو ایک طویل سفر طے کر کر کسی مقام پر آیا، برا حال ہے اس کا، پراگندہ حال ہے، جسم پر کپڑوں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ اس مقام پر آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی حاجت کے لیے یا رب کہہ کے اللہ کو خوب پکارتا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسافر ہے، بڑا طویل سفر طے کر کے آیا ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے اس نے، اور مسافر جو ہے نا اس کی دعائیں خصوصی طور پر قبول ہوتی ہیں۔ پھر حدیث پاک سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر آیا ہے۔ جیسے بعض اوقات اور بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح بعض مقامات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے جب ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف میں جو دعائیں کرتے ہیں وہ یقیناً ان کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے کہ ایک مقدس مقام پر ہم نے دعائیں مانگی ہیں۔ تو یہ ایک طویل سفر طے کر کے کسی ایسی ہی مقام پر آیا، مسافر بھی ہے، کسی مقدس مقام پر کھڑا ہوا ہے، پھر اللہ کے سامنے اس نے یوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا جو رب ہے وہ بڑا حیا والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ ان یردہما صفرا، کہ اس کے ہاتھوں کو میں خالی لوٹا دوں۔ تو اس نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے، پھر یا رب کہہ کے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریادوں کو صرف سنوں گا نہیں بلکہ قبول کروں گا۔ تو اب دیکھیں دعا کی قبولیت کے سارے آثار موجود ہیں۔ مسافر ہے، طویل سفر طے کر کے بڑی مشقت اٹھا کر یہ کسی مقدس مقام پر پہنچا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں اور یا رب کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کے جسم نے حرام مال پر نشر و نما پائی ہے، فأنی یستجاب لذلک، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی اس کی دعا؟ تو اس حدیث سے واضح طور پر پتہ یہ چل گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزی جو ہے وہ 100% حلال ہونی چاہیے، 1 روپیہ بھی اس میں حرام کا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، پچھلی ویڈیو میں جو باتیں میں نے کی تھیں اور آج جو کچھ آپ نے سنا ہے، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے، تو اس کے لیے پھر سب سے پہلے آپ کو اپنا عقیدہ درست رکھنا ہوگا، آپ کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، آپ کے ہاتھ ظلم و زیادتی سے پاک ہوں، اور آپ کی کمائی جو ہے حرام سے پاک ہو، پھر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے اس بندے کے ہاتھوں کو ان یردہما صفرا، کہ میں خالی لٹا دوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔